جمع ہیں، تقریباً 6.25 پارے جو ہیں ان پر مشتمل ہیں، لیکن تعداد کے اعتبار سے تو 4 ہی بنی، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، 4۔ قرآن حکیم میں مدنی صورتوں کا تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑا گروپ جو ہے وہ ہے کہ جو 27ویں پارے کے آخر میں شروع ہوتا ہے سورہ حدید سے، اور پورا 28واں پارہ اسی پر مشتمل ہے، سورہ تحریم پر ختم ہوتا ہے، اور یہ 10 صورتیں، پارہ سوا پارہ، سورتیں 10، اور یہ صورتیں اس اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین صورتیں ہیں کہ ان میں قرآن کے جو بنیادی مضامین ہیں ان کے خلاصے دے دیے گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں میں سہولت پسند لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے، آسانی چاہتے ہیں، ایسے طالب علم زیادہ ہوتے ہیں جو خلاصوں سے تیاری کر کے امتحان پاس کرتے ہیں، پورے ٹیکسٹ کو پڑھنے کی ان کو ہمت نہیں ہوتی کہ خلاصہ مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کی اس فطرت کی کمزوری کو پیش نظر رکھا ہے کہ وہ مضامین کے جو قرآن حکیم میں طویل صورتوں کے اندر بہت طویل مباحث میں آئے ہیں، ان کے خلاصے 10 خلاصے جو ہیں، صرف ایک صورت ہے 4 رکوعوں کی، پھر 2 ہے 3 رکوعوں کی، اور پھر 7 ہے 2 رکوعوں پر مشتمل چھوٹی صورت، اور ان میں مضامین آ گئے۔ ایمان کا خلاصہ یہ سورہ تغابن میں ہے۔ ایمان کی ایک ضد ہے کفر، اس کا سارا بیان مکی صورتوں میں ہے، لیکن ایمان کی دوسری ضد جو ہے اپوزٹ، وہ نفاق ہے۔ سورہ تغابن سے پہلے سورہ منافقون ہے، کل 11 آیتیں ہیں، حالانکہ نفاق کا جو مضمون ہے وہ سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، پھر یہ کہ سورہ نور میں، سورہ احزاب میں، اور سب سے بڑھ کر سورہ توبہ میں بڑی تفصیل سے آئے، لیکن یہاں 11 آیتوں پر مشتمل سورۃ المنافقون ہے جس میں نفاق کے بارے میں پورا خلاصہ آ گیا۔ تو جیسے کہ عام ترتیب ہے کہ نفی پہلے ہوتی ہے اور اس بات بعد میں ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، اسے ہم کہتے ہیں ذکر نفی و اثبات۔ نفی کیا ہے؟ لا الہ، اس بات کیا؟ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو اسی طریقے سے نفی جو ہے ایمان کی، نفاق، اس پر جو خلاصہ صورت آئی ہے وہ سورہ منافقون ہے، پہلے وہ آئی، اور پھر اس کا کنٹراسٹ، سائملٹینیس کنٹراسٹ، ایمان کی حقیقت، ایمان کے ثمرات، ایمان کے نتائج۔ ایمان ایک شجرہ طیبہ ہے، اس میں پھل لگتے ہیں، کون سے پھل لگتے ہیں؟ ایمان حقیقتاً ہو تو انسان کی سیرت و کردار میں، اس کے انداز فکر میں، اس کے احساسات میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے۔ ان موضوعات پر جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، قرآن مجید کی جامع ترین سورت سورہ تغابن۔ اچھا، اب یہاں جو ہے ایک عجیب ترتیب ہے، پہلے رکوع کی 10 آیات میں سے 7 آیات میں ایمانیات ثلاثہ، توحید، ذات و صفات باری تعالی، اور ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت کا ذکر ہے، نیریٹو فارم میں، افرمیٹو انداز میں۔ پھر 3 آیات میں بہت زوردار دعوت ہے، بس یہ تو حقیقتیں ہیں پر مانو ان کو، تمہاری نجات کا دار و مدار اس پر ہے کہ ان حقائق کو تسلیم کرو، ان پر یقین کرو۔ دوسرے رکوع کی 8 آیات میں سے پہلے 5 آیات میں ثمرات بیان ہوئے ہیں، ایمان کے کیا نتائج نکلنے چاہیے، کیا ثمرات وجود میں آنے چاہیے، کیسے پھل لگنے چاہیے ایمان کے شجرہ طیبہ میں، اور پھر بقیہ 3 آیات میں ان کو پورا کرنے کی زوردار دعوت۔ تو یہ ترتیب بھی بہت ہی کلیئر ہے، بہت واضح ہے سورہ تغابن کے اندر۔ بڑی صورتوں میں نظم کلام کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ جو چھوٹی صورتیں ان میں انسان بڑی آسانی کے ساتھ پتہ چلا سکتا ہے، اینالائز کر سکتا ہے کہ مضمون کن حصوں میں بٹا ہوا ہے اور ان میں کس طریقے سے مضمون تدریجاً آگے بڑھ رہا ہے۔ بس یہ چیزیں تو تمہیدی طور پر سامنے رکھیے، اب آئیے ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ یہ بات اب نوٹ کر لیجئے،
کہ ان 10 صورتوں میں جو سورہ حدید سے سورہ تحریم تک ہیں، 5 صورتیں وہ ہیں جن کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ سے ہوتا ہے، 5 کا بغیر کسی تمہید کے شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ منافقون، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، شروع میں کوئی تمہیدی مضمون نہیں ہے، تسبیح کا، حمد کا کوئی ذکر نہیں۔ اسی طرح سورہ تحریم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، براہ راست گفتگو شروع ہو گئی۔ لیکن 5 صورتیں وہ ہیں جن کے شروع میں تسبیح باری تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اس میں بھی ایک عجیب ترکیب ہے۔ یہ قرآن مجید پر اگر اس طور سے انسان غور کرے تب سامنے یہ حقائق آتے ہیں۔ ایک انداز ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، ماضی کا صیغہ آیا، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ یہ سورہ حدید ہے۔ اس کے بعد سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اب یہ تاکید کا انداز بڑھ گیا، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا، لیکن فعل ماضی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 2 صورتوں میں مضارع کا مفہوم آ رہا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، سورہ جمعہ۔ یہ فعل مضارع سے شروع ہوا، سبح یسبح، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد، یہ ہے سورہ تغابن۔ تو ایک ہی تسبیح کے مضمون کو اس کے ایمفیسس کے اندر تدریجاً ارتقاء، سبح للہ ما فی السماوات والارض، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ جو اسلوب ہے اس میں جو تاکید کا، ایمفیسس کا تدریجی ارتقاء ہے، اسے سامنے رکھنا چاہیے۔ اب پہلی بات سمجھیے، تسبیح کہتے کسے ہیں؟ تسبیح کرتی ہے کیا معنی؟ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے۔ اصل میں سبح یسبح کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی شے کے تیرنے کے لیے۔ پانی کی سطح پر کوئی چیز چل رہی ہے، یہ تیر رہی ہے۔ خلا میں کوئی سیارہ جو ہے اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، تیر رہا ہے، گرتا نہیں ہے، وہ اپنے اس مدار، اپنے اس لیول کو برقرار رکھتا ہے۔ اسی سے پھر اب فعل متعدی بنا، کسی شے کو تیرانا، سبح للہ ما فی السماوات والارض، کسی شے کو تیرانے کا، اللہ کو تیرانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی